الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل خواتین کی نماز کے طریقے سے متعلق مسائل پر مشتمل کورس کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں آج کے لیکچر میں انشاءاللہ عز وجل نماز کی شرائط کا آغاز کیا جائے گا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ شرط کی آسان تعریف یہ ہے کہ شرط وہ شے ہوتی ہے کہ جو کسی چیز سے پہلے پائی جائے، اور یہ شرط جس چیز کے لیے بھی لازم قرار دی جا رہی ہوتی ہے اس کو اس کا مشروط کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر طہارت کو یعنی پاکیزگی حاصل کرنے کو نماز سے پہلے شرط قرار دیا گیا ہے، تو طہارت کو شرط کہا جائے گا اور نماز کو مشروط کہا جائے گا۔ یعنی نماز کے لیے چونکہ اس کو شرط قرار دیا گیا ہے تو طہارت کو شرط اور نماز کو مشروط کہا جائے گا۔ اور عربک میں ایک قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ اذا فات الشرط فات المشروط، یعنی جب شرط فوت ہو جائے تو مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی نے طہارت حاصل کیے بغیر نماز شروع کی تو جب شرط نہیں پائی جائے گی تو جس چیز کے لیے اس کو شرط قرار دیا جا رہا ہے وہ چیز بھی نہیں پائی جائے گی۔ تو طہارت کے بغیر اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو نماز سرے سے شروع ہی نہیں ہوگی۔ تو نماز کی 6 شرائط ہیں۔ نمبر 1 طہارت، نمبر 2 ستر عورت، نمبر 3 استقبال قبلہ، نمبر 4 وقت، نمبر 5 نیت، اور نمبر 6 تکبیر تحریمہ۔ تو یہ 6 شرائط ہیں اور ان 6 کی 6 شرائط کا نماز سے پہلے پایا جانا شرط ہے۔ اگر ان میں کسی بھی شرط کے اندر کوئی کوتاہی پائی گئی تو اس صورت میں نماز سرے سے شروع ہی نہیں ہوگی۔ تو 6 شرائط ہم نے سماعت کی، ان میں سب سے پہلی جو شرط بیان کی گئی وہ ہے طہارت۔ تو اسی شرط کے اوپر انشاءاللہ عز و جل اب کلام کرتے ہیں۔ طہارت سے مراد یاد رکھیں کہ طہارت کا جب بھی تذکرہ ہوگا نماز کے سلسلے میں کہ نماز سے پہلے طہارت کا ہونا شرط ہے، یعنی پاکی کا ہونا شرط ہے، تو اس میں 5 چیزیں مراد ہوں گی۔ ان میں سے شروع کی 2 چیزیں ہیں حدث اصغر اور حدث اکبر۔ حدث ہا، دال اور سا۔ تو حدث کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ حدث ایک ایسی ناپاکی ہے کہ جس کا تصور شریعت کے دینے سے حاصل ہوا ہے، یعنی شریعت نے اس کو ناپاکی قرار دیا ہے تو ہمیں ناپاکی تسلیم کرنا پڑے گا، ورنہ اس کے اندر ایسی کوئی علامت موجود نہیں ہوتی کہ جس کی مدد سے ہم اس کو ناپاکی کہہ سکیں۔ مثال کے طور پر جیسے کوئی نظر آنے والی ناپاکی ہوتی ہے تو اس میں رنگ، بو، ذائقہ وغیرہ تو موجود ہوتا ہے جس کی مدد سے ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ چیز ناپاک ہے، یا تو اس کا رنگ بتا رہا ہوتا ہے یا ذائقہ بتا رہا ہوتا ہے یا اس کی اسمیل وغیرہ بتا دیتی ہے کہ یہ چیز ناپاک ہے۔ لیکن یہ جو حدث والی ناپاکی ہے اس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں پائی جاتی، یعنی نہ اس کا رنگ ہوتا ہے، نہ بو ہوتی ہے اور نہ ذائقہ پایا جاتا ہے۔ تو جب یہ تینوں چیزیں ہی نہیں پائی جا رہی تو بظاہر اس کو دیکھنے میں محسوس یہی ہوگا کہ ناپاکی نہیں ہے، لیکن چونکہ شریعت اس کو ناپاکی کہہ رہی ہے اس وجہ سے ہمیں اس کو ناپاکی ماننا پڑے گا۔ مثال کے طور پر جو حدث اصغر ہے، حدث اصغر سے مراد چھوٹی ناپاکی، اور چھوٹی ناپاکی کے اندر جو مثال آتی ہے وہ ہے بے وضو پن۔ ایک انسان بے وضو ہے تو یہ ایک ایسی حالت ہے کہ جس کو شریعت کہتی ہے کہ ناپاکی کی حالت ہے، اور جب انسان بے وضو ہو تو پھر انسان نماز ادا کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو جب انسان بے وضو ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس پر حدث اصغر یعنی چھوٹی ناپاکی طاری ہے۔ اور دوسری جو ناپاکی کہلاتی ہے وہ حدث اکبر کہلاتی ہے، یعنی بڑی ناپاکی۔ تو حدث اکبر کے اندر جو مثال آتی ہے وہ ہے حالت جنابت، یعنی وہ انسان جس کے اوپر کسی وجہ سے غسل فرض ہو گیا ہو تو اس کے اوپر حالت جنابت طاری ہو جاتی ہے، اور اسی حالت جنابت کو حدث اکبر یعنی بڑی ناپاکی کہا جاتا ہے۔ تو جب نماز ادا کرنی ہو
تو انسان کا حدث اصغر سے بھی پاک ہونا ضروری ہے، یعنی وہ انسان بے وضو نہ ہو، اور حدث اکبر سے بھی پاک ہونا ضروری ہے، یعنی اس کے اوپر غسل فرض نہ ہو۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے اوپر یا تو حدث اصغر طاری ہے یا حدث اکبر طاری ہے، تو اس صورت میں وہ نماز ادا نہیں کر سکتا۔ اس حوالے سے ایک اور بات یاد رکھیں کہ وہ عورت کے جو حیض سے پاک ہو گئی ہو یا نفاس سے پاک ہو گئی ہو، تو حیض ختم ہوتے ہی یا نفاس ختم ہوتے ہی عورت پر حالت جنابت طاری ہو جاتی ہے۔ تو حالت جنابت کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اس کو حدث اکبر کہا جاتا ہے۔ لہٰذا وہ عورت کہ جو حیض سے پاک ہو گئی ہے لیکن اس نے ابھی غسل نہیں کیا، تو چونکہ اس کے اوپر حالت جنابت طاری ہے، تو یعنی حدث اکبر طاری ہے، تو اس وجہ سے وہ نماز ادا نہیں کر سکتی جب تک غسل نہ کر لے۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ جب نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو اس کا حدث اصغر یعنی بے وضو پن اور حدث اکبر یعنی حالت جنابت سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد مزید 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا پاک ہونا ضروری ہے، اور وہ 3 چیزیں ہیں نماز پڑھنے والے کا جسم، نماز پڑھنے والے کے کپڑے، اور جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اور یہ ناپاکی ظاہری ناپاکی کہلائے گی، یعنی نظر آنے والی ناپاکی۔ تو نظر آنے والی ناپاکی سے اگر یہ تینوں چیزیں پاک ہیں تو اس صورت میں نماز پڑھنے والا نماز پڑھ سکے گا۔ اس کے برعکس اگر ان 3 میں سے کوئی ایک بھی جگہ ناپاک ہوئی تو اس صورت میں نماز پڑھنے والا نماز نہیں پڑھ سکے گا۔ تو 5 چیزیں ہم نے ایسی پڑھی کہ جن کا نماز سے پہلے پاک ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 حدث اصغر یعنی نماز پڑھنے والا بے وضو نہ ہو۔ نمبر 2 حدث اکبر یعنی نماز پڑھنے والا حالت جنابت میں نہ ہو۔ اور نمبر 3 نمازی کے کپڑے ناپاک نہ ہو۔ نمبر 4 نمازی کا بدن یعنی جسم ناپاک نہ ہو۔ اور نمبر 5 نمازی جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ ناپاک نہ ہو۔ تو اگر یہ 5 چیزوں کے سلسلے میں طہارت حاصل ہو جاتی ہے تو اب نماز پڑھنے والے کی طہارت کی شرط مکمل کہلائے گی۔ جیسا کہ ابھی مسئلہ بیان کیا گیا کہ جس جگہ پہ نماز پڑھنے والے کو نماز پڑھنی ہے اس جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنے حصے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت سجدے کی حالت میں یا تشہد کی حالت میں جتنا جسم کا حصہ زمین سے ٹچ ہوتا ہے تو زمین کے اس تمام حصے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اور یہ مرد اور عورت کے لیے الگ الگ بنے گا۔ مردوں کے لیے تو سجدے میں اور تشہد کے اندر جتنا حصہ ٹچ ہو رہا ہوتا ہے تو اتنا حصہ پاک ہونا ضروری ہے، جبکہ عورت چونکہ سمٹ کر سجدہ کرتی ہے تو اس کی کوہنیاں بھی زمین سے ٹچ ہو رہی ہوتی ہیں، اور اسی طرح جسم کا ایک بڑا حصہ زمین سے ٹچ ہو رہا ہوتا ہے سجدے کی حالت میں۔ تو عورت کے لیے زمین کا وہ حصہ کہ جس میں وہ سجدہ کر رہی ہوتی ہے یا تشہد کی حالت میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، تو جتنا جسم کا حصہ اس کے زمین سے ٹچ ہوگا وہ زمین کا وہ تمام کا تمام ٹکڑا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر اس حصے پر کہیں پر بھی ناپاکی موجود ہوگی اور اس حصے پہ اگر نماز پڑھ لی گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اگر بالفرض زمین ناپاک ہے لیکن اس کے اوپر کوئی موٹی چادر یا جائے نماز بچھا کر نماز پڑھ لی جائے تو اس میں شرعی اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ اور اس حوالے سے آخری مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر نماز پڑھنے کے دوران عورت کی گود میں چھوٹا بچہ آ کر بیٹھ گیا اور اس کے پیمپر میں نجاست موجود تھی، تو اگر وہ بچہ اپنی طاقت سے خود بیٹھا ہوا ہے، عورت نے اس کو نہیں اٹھایا ہوا، تو اس صورت میں عورت کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ اگر بچے کو عورت نے خود اٹھایا ہوا ہے تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ تو اس کا خلاصہ دوبارہ سن لیں کہ اگر عورت نماز پڑھ رہی ہے اور بچہ خود اپنی طاقت اور اپنی سکت سے آ کے عورت کی گود میں بیٹھ گیا اور اس کے پیمپر میں نجاست موجود ہے،
تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی کیونکہ عورت نے اس بچے کو نہیں اٹھایا ہوا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر عورت نے بچے کو اٹھایا ہوا ہے اور پیمپر میں اس کے نجاست موجود ہے تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ان مسائل شرعیہ کو اچھی طرح سمجھنے اور سمجھ کر دوسری بہنوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔